رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو مولا علی کی شان دیکھو، مولا علی کی فضیلت کیا ہے۔ مولا علی کی عظمت کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے۔ مولا علی کا مرتبہ بہت زیادہ اعلیٰ ہے، اور جو علی کا ذکر کرتا ہے اس کی قسمت بدل جاتی ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے اس کی زندگی سنور جاتی ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے اگر وہ بے اولاد ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اولاد عطا فرما دیتا ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے اس کی عظمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولا علی کی شادی کیسے ہوئی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اور یہ مبارک واقعہ سنو، جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کے لیے بہت بڑے بڑے قبیلوں سے سردار آئے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے منع فرما دیا، یہاں تک کہ صحابہ اکرام بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرنے کی نیت تھی، ان کی خواہش تھی، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے منع فرما دیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، مجھے اللہ کے اذن کا انتظار ہے، مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے کہا، عمر تم جاؤ، عمر تم جاؤ، تم تو دعائے مصطفیٰ ہو سکتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اجازت دے دیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو نکاح کی اجازت دے دیں، آپ جاؤ۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، عمر مجھے اللہ کے اذن کا انتظار ہے، مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عمر، بڑے بڑے قبیلے کے سردار آقا کی بارگاہ میں گئے اور آپ بھی آقا کی بارگاہ میں ہو کر آ گئے، مگر آقا نے یہی ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے، چلو ہم علی کے پاس چلتے ہیں اور علی سے کہیں گے، علی تم جاؤ اور آقا کی بارگاہ میں جا کر کہنا کہ میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ علی اپنی تنگستی کی وجہ سے، علی اپنی غریبی کی وجہ سے جانا نہیں چاہتے ہیں، چلو ہم علی کی حوصلہ افزائی کریں گے، محبت ہو تو ایسی ہو، کیونکہ جو صحابہ ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ سگا بھائی سگے بھائی سے اتنی محبت نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کی محبت کا عالم ہے، یہ صحابہ کی محبت کا انداز ہے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کے گھر پر جاتے ہیں، تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ مولا علی ایک انصاری کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہیں۔ اب اس باغ کی طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق اعظم جاتے ہیں، مولا علی کو بلایا اور علی سے کہا، علی جاؤ تم سرکار کی بارگاہ میں جاؤ اور سرکار سے کہنا کہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ علی کہنے لگے، ابو بکر کیسی بات کرتے ہو، میرے پاس میں تو مال بھی نہیں ہے، میرے پاس میں کچھ نہیں ہے، میں تو بہت زیادہ غریبی میں مبتلا ہوں، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، علی مجھے اللہ کے نبی کے اوپر پورا یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں ہاں کر دیں گے، وہ منع نہیں فرمائیں گے، تم جاؤ تو
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بار بار اصرار کرنے پر جب مولا علی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر جاتے ہیں، وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر موجود ہیں۔ اب جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا ارادہ مولا علی نے کیا اور جب دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک دی تو آقا نے ارشاد فرمایا ام سلمہ جاؤ دروازہ کھول دو، میں جانتا ہوں کون مجھ سے ملنے آیا ہے۔ ام سلمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کون آیا ہے، مجھے آپ نام بتاؤ۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا علی آئے ہیں علی۔ ام سلمہ نے کہا آخر کس لیے آئے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا وہ فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ فاطمہ سے نکاح کی چاہت لے کر آئے ہیں، مراد لے کر آئے ہیں، اور علی اتنے خوش نصیب ہیں ان کے آنے سے پہلے میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ علی آپ کے پاس میں آنے والے ہیں اور وہ مراد لے کر آئیں گے، وہ فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ان کا نکاح کر دینا، اے میرے محبوب آپ ان کا نکاح کر دینا، کیونکہ میں نے آسمانوں میں علی اور فاطمہ کا نکاح کروا دیا ہے۔ یہ مولا علی کی شان ہے۔ جب اتنا سنا ام سلمہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھیں وہ حضرت فاطمہ سے اتنی ہی محبت کرتی تھیں جتنی محبت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کرتی تھیں۔ یہ آقا کی بیویوں کی شان ہے۔ ام سلمہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اور دروازے پر جاتی ہیں۔ دروازے پہ جانے کے بعد میں دروازے کو کھولا، اب مولا علی اندر آ جاتے ہیں اور زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ حیا کر رہے تھے کہ کہیں اگر سرکار نے منع فرما دیا تو میں کیا کروں گا، مگر وہ آقا کی شان ہے، وہ آقا کا مرتبہ ہے۔ اب مولا علی کی آپ حیا دیکھیں، سر نیچے کو کر لیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا علی میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو، علی میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو، تم فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو۔ علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کی مرضی ہوگی، اگر آپ کی اجازت ہوگی اور آپ کی بیٹی فاطمہ کی اجازت ہوگی تو میں ضرور نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا مجھے یہ رشتہ منظور ہے، تم جاؤ اور نکاح کی تیاریاں کرو، تم جاؤ اور نکاح کی تیاریاں کرو۔ اللہ اکبر۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی اور حضرت فاطمۃ الزہرا کا نکاح پڑھایا۔ نکاح پڑھانے کے بعد میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر بنا وہ 400 مسقال چاندی کا بنا، 400 مسقال چاندی کا بنا۔ یہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر تھا۔ اب جب مولا علی کی شادی ہو گئی اس کے بعد میں غالباً 7 یا 8 مہینے کے بعد میں حضرت فاطمۃ الزہرا کی بدائی ہوئی، اور جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی کے گھر پر آ جاتی ہیں تو اس رات جو پہلی رات ہوتی ہے، ملاقات کی پہلی رات ہوتی ہے، محبت کی رات ہوتی ہے۔ اب آپ ان دونوں کا مقام دیکھیں کہ حضرت فاطمہ کی شان کیا ہے، مولا علی کی عظمت کیا ہے۔ اب جیسے ہی مولا علی حضرت فاطمۃ الزہرا کے پاس میں آتے ہیں تو کیا دیکھا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ رو رہی ہیں۔ مولا علی نے کہا فاطمہ کیا ہوا، کیا میں آپ کو پسند نہیں ہوں، آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا علی آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ سے زیادہ تو خوبصورت پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، مگر میں اس عزت کے بستر پر لیٹنے سے پہلے مجھے قبر کی یاد آ رہی ہے، بہت زیادہ مجھے قبر کی یاد آ رہی ہے، اس وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ اگر علی آپ اجازت دیں تو میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں، آج میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتی ہوں۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ یہ کہتا تو کیسی بات کرتی ہے، ابھی تو اپنی شادی ہوئی ہے اور آج ہی
آج ہی ہماری ملاقات ہوئی ہے اور تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، مگر وہ مولا علی ہیں۔ علی وہ ہیں جن پر نماز بھی ناز کرتی ہے۔ یہ علی کی شان ہے، کیونکہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ ارے علی کی تو شان یہ ہے کہ جس نے جنگ کے میدان میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا ہے، جس نے جنگ کے میدان میں بھی نماز کو ادا کیا ہے۔ مولا علی نے کہا فاطمہ تم یہ چاہتی ہو نا کہ آج ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، چلو تم کیا آج میں بھی مل کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں، آج ہم دونوں مل کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مولا علی کا مصلی آگے تھا، فاطمہ کا مصلی آگے تھا، رات بھر دونوں نے اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ اور جب ماں باپ ایسے ہوتے ہیں اور جب اتنے مبارک اتنے عظمت والے ماں باپ ہوتے ہیں اور جب ان کا بچہ ہوتا ہے تو بچہ حسین اعظم ہی ہوتا ہے۔ یہ مولا علی کی شان ہے، یہ مولا علی کی برکتیں۔ مولا علی کا نام لیا کرو، مولا علی کا نام لینے سے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ مولا علی کی فضیلت ہے، یہ مولا علی کا مرتبہ ہے، یہ مولا علی کا اسٹیٹس ہے، کیونکہ مولا علی اپنی جان سے زیادہ، مولا علی اپنے مال سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے تھے تو سرکار سے محبت کرتے تھے۔ تو علی سے محبت کرو۔ علی کا ذکر لوگوں کی قسمتیں بدل دیتا۔